Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لاتعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور طاقتور انسان تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روئے زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال بن جائے۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی ہی میں ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کو کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے فوت ہو گئے تھے۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یعنی ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت بھی باقی نہ بچی، یہاں تک کہ ان کی باڈی کے مسلز گلنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ یہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو، ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اسی طرح سب دوست اور رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھلاتی پلاتی اور انہیں نہلاتی بھی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے بھی کچھ نہ بچا تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ کما کر لا سکے اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکے۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال تک جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سے شکوہ تک نہ کیا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سے شکوے کی یا شکایت کی کوئی بات نہیں کی۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا
کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزارا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا اللہ مجھے شفا عطا کر دے، یہ میری اس حالت کو بدل دے، جب تک کہ 80 سال نہ گزر جائے۔ جس طرح میں نے ناز و نعمت میں 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں 80 سال اس بیماری اور تنگ دستی پر صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی بہت زیادہ مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے سے ان لوگوں تک بھی نہ پہنچ جائے۔ حالانکہ اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے، کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کیا اور اللہ کی آزمائش ختم کر دی۔ اللہ نے ان کی آزمائش کو ختم کر دیا۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام آزمائش پر صبر کیا، اور اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا پیر زمین پر مارو تو یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے باہر کی بھی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئیں تو انہیں بالکل بھی پہچان نہ پائیں۔ ان سے پوچھنے لگیں کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو کہیں دیکھا ہے؟ تو اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے اور کہا کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے میں ایوب ہوں۔ تب وہ بولی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا احسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا فرمائی اور ان کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہونے لگی۔ ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دیے۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔
اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا۔ آزمائش ہے، ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔